نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بے اعتنائی برتی جائے اور لاپرواہی کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے مگر آخرت میں وہ لوگ گناہ گاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے، اس لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے اس سے بے فکر نہ رہیں، یعنی کہ صرف اپنے لیے دین ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تو تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا اور نبیوں والا کام دیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں اور اللہ کا حکم پھیلاتے رہیں۔ اس واقعے میں مفید اور مؤثر درس ہیں جنہیں عمل میں لانا ضروری ہے۔ ہر جمعے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سالہ بیٹا گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الی الجنہ نامی کتابچہ تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعہ کو مطلع ابر آلود ہو گیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیب تن کیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے اور اپنے والد سے بولا، ابا چلیں میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کتابچوں کی تقسیم کا وقت ہو چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج نہیں جاتے؟ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بچے نے کہا، اچھا ابا جان مجھے اجازت دیں میں اکیلا ہی جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے احتیاط سے جانا۔ 11 سالہ بچہ وفور جذبات سے لبریز باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن کی خرمستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی جان آفاقی ذہنیت کا شاہکار تھا۔ راستے بھر بھیگتے بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا، لیکن بارش اور ٹھنڈ کے سبب شہر خاموشاں میں ہنوز کوئی راہی نہ تھا۔ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دوں گا۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اب کی بار دروازہ قوت کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پر آئی جس کے چہرے پر حزن و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولے، بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ اللہ کی بے حد پیاری ہیں، اللہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔
خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہفتے جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، لطف زندگی ناپید ہو گیا تھا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی۔ بس شاید کچھ لمحات کی دیر تھی کہ جست خاکی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی کہ یکا یک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا، سوچا کہ جو ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں محو سوچ تھی کہ آخر کون ہے جو ایسے موسم میں میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور وہ بھی مسلسل۔ بالآخر میں نیچے آ گئی۔ دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقدس سراپے کی وصف کشی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا، بس میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ میں آپ کو اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ الطریق الی الجنہ جو میرے ہاتھ میں ہے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے اس کتاب کو کھولا، پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں، میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتہ کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دہانے سے بچا لایا ہے۔ مسجد میں چاروں جانب سے آنکھیں اشک بار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر پہلی صف میں لپک کر اپنے لخت جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور زوروں زوروں سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اس نے یہ بھی محسوس اسے ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا تھا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے تئیں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے کہ میں تو موسم کی وجہ سے نہ آ سکا، لیکن بچہ پھر بھی گیا۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے اس میں بہت اہم اسباق ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں بھی وہ درد و کسک اور غم ہے جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جہاں جیسے بھی جب بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت اللہ کے فریضے کے ساتھ جڑ جائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔